إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر أو رضي الله تعالى عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. امام مسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں جس نے اپنے مال کے ساتھ اپنی صحبت کے ساتھ اپنی قربانیوں کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں میرے لیے اور جس کا احسان مجھ پر سب سے زیادہ ہے اس کا نام ابو بکر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا ہے اور زور سے کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور لوگوں اگر میں مخلوق ساری میں سے کسی کو اپنا جگری دوست بناتا قلبی دوست بناتا اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں تھا. لیکن میرے اور ابو بکر کے درمیان اسلام کا رشتہ، اسلامی بھائی چارہ
اور اسلامی تعلق. اور ایک اور روایت میں فرمایا ابو بکر کو میں اس لیے خلیل نہیں بناتا کہ آپ کے پیغمبر محمد کو عرش والے نے اپنا خلیل خود بنا لیا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں جو گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اب ان میں کوئی دروازہ نہ کھلے، سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے. ہاں ایک دروازہ کھولنے کی اجازت دیتا ہوں اور وہ دروازہ ابو بکر کا ہے، اس کے سوا سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. یہ ایک پاک باز، پاک تینت، مقدس محترم ہستی، ان کے فضائل، ان کی صفات، ان کے مناقب، ان کی باتیں کرتے رہو ختم ہونے میں نہیں آتی، اور ہر بات پچھلی بات سے بڑھ کر ہے. ہر قربانی پہلی قربانی سے بڑھ کے ہے. جان نثاری اور جان سپاری کا ہر واقعہ پہلے واقعہ سے بڑھ کر ہے. ایک واقعہ اور اس پر بھی اس مختصر سے وقت میں طائرانہ عابرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں اور اس واقعہ کے بیان کرنے میں اس واقعہ کے دوران سے اس واقعہ اس کے درمیان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابو بکر کیسے بن گیا تھا. ابو بکر صدیق کیسے ٹھہر گیا. آسمان والے نے کیوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بندے کو خوشخبری دو کہ العتیق یہ وہ ہے جسے میں نے جہنم کی آگ سے اس وقت آزاد کیا ہے. ابھی وہ زندہ ہے لیکن اس کی آزادی کا پروانہ میں نے آسمان سے پہلے ہی بھیج دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی وفات کے آخری ایام میں سفر کا جو مہینہ تھا وہی مہینہ جس سے اب ہم گزر رہے ہیں، اسی مہینے کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ جزیرۃ العرب اس کی شمالی سرحدوں پر رومی اور رومیوں کے باج گزار عرب، نصرانی، عیسائی قبائل وہ مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں. اور رومی سلطنت اس وقت کی سپر پاور، آج کی سپر پاور، اس کی آنکھ تھوڑی سی ہمارے متعلق ٹیڑھی ہو تو اوپر سے لے کر نیچے تک پاک سرزمین پر بسنے والے سارے الٹے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ اب ہماری خیر نہیں. اب رب راضی ہو نہ ہو انہیں راضی کر لو. اب رب راضی ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، انہیں راضی کر لو اگر باعزت زندہ رہنا ہے. اور جب تک یہ تصور دل دماغ میں رہے گا اس وقت تک پاک سرزمین والے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا. فرمایا وہ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست بناتے، ان میں پناہ چاہتے ہیں،
اور یہ کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، روٹی تلاش کرتے ہیں، ڈالر تلاش کرتے ہیں، پیسہ تلاش کرتے ہیں، اسلحہ تلاش کرتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، عزت کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں سنو، فإن العزة للہ، عزت ساری کی ساری کس کی ہے؟ ساری کی ساری اللہ نے بات بڑی تاکید سے بیان کی، جمیعا۔ لوگوں کو سمجھاتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں بسنے کے لیے کچھ مصلحت تقاضے ان کو دیکھنا پڑتا، اس کے حساب سے اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمہاری اسٹریٹجی ساری کی ساری برباد، عزت تو اکیلی ساری میرے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ رومی سپر پاور اور ان کے ساتھ ان کے پالتو، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے عرب کے وہ قبائل جو سرحدوں پر رہتے تھے اور نصرانی عیسائی ہو چکے تھے، وہ بھی ساتھ مل گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ 20 سال کا نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی عمر تھی؟ اور اب ہمارا حال کیا ہے؟ یہ 20 سال کا نوجوان کیا کرنے لگا ہے؟ اس کو روانہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ کس لیے روانہ کر رہے ہیں؟ ایک سپر پاور سے لڑنے کے لیے۔ اور اس 20 سالہ نوجوان، اس کی زیر قیادت انصاری بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عمر ابن الخطاب بھی شامل ہیں۔ اسامہ امیر ہے اور عمر ابن الخطاب اس کے لشکر میں شامل ہے۔ آج 50-60 برس مسلمان مرد اور عورت کی عمر ہو جاتی ہے، اسے نماز پڑھنا، بولو اللہ کے بندو، شرم کا ہے بات کہ نہیں ہے؟ اسے غسل کا طریقہ، اسے اسلام کے بنیادی قواعد اصول پتہ ہی نہیں ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ جی اصل یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں فرصت نہیں ملی، مصروف بڑے رہے ہیں، اصل میں جی باہر زندگی گزری ہے، بس ہم جان پہچان نہیں سکے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور بچے یہ جی سارے وہ بس آپ کو پتا ہے فلاں فلاں سکولز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بتا نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ 20 سالہ نوجوان اسامہ، اسے کہا اسامہ اس لشکر کو لے جاؤ، اور دور کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ 800 سے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں بیابان، جنگل، صحرا، پہاڑ، ویرانے، اور سواریاں کیا ہیں؟ اونٹ، گھوڑے اور خچر۔ جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ اور ان ظالموں کو سبق سکھا کر آؤ۔ اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری شدت اختیار کر گئی۔ لشکر اسامہ مدینہ سے 3 میل کے مقام پر ایک جگہ ہے، اور آج وہ ایک پورا محلہ بن چکی ہے، اس کا نام ہے جرف، شام کی طرف، شمال کی طرف مدینہ سے۔ لشکر وہاں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، لشکر وہیں رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس دنیا سے روانہ ہوئے تو وہ لشکر واپس آ گیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنتے ہیں، اور امیر المؤمنین بننے کے بعد، امیر المؤمنین بننے کے بعد اور ان کے امیر المؤمنین بننے سے پہلے عرب کے بہت سے قبائل
انہوں نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ مدینہ کے اندر منافق تھے، وہ حملے کے لیے تیار ہو گئے، سرحدوں پر رومی حملے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں، طبری میں، البدایہ والنہایہ میں اور الکامل میں مورخین ان حالات کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت وہ تھی کہ سرد رات ہو، تیز بارش ہو، اور اکیلی کمزور بکری اس بارش، اس اندھیری ٹھٹھرتی ہوئی رات میں جس طرح ڈر کر کھڑی ہوتی ہے، ہماری حالت آج مدینہ میں وہی ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، اس سے بڑا صدمہ آسمان و زمین نے دیکھا، اس سے بڑی پریشانی زمین و آسمان نے دیکھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، اعلان کیا ما كنت لاستفتح بشيء اولا من انفاذ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہ کو حکم دیا، اسامہ آج وفات کو 3 دن گزر گئے، لشکر کو لو اور جرف کے مقام پر پہنچ جاؤ جہاں سے تم واپس آئے تھے، روانہ ہو جاؤ لڑنے کے لیے، اور جو صحابی، جو مجاہد تمہارے ساتھ تھا اس پر واجب اور لازم ہے کہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائے۔ صحابہ پریشان ہیں۔ اب یہاں غور توجہ سے سنو، یہ صدیق ہے۔ یہ کون ہے؟ صدیق ہے، جس کے متعلق پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ احسان مجھ پر کس نے کیا ہے؟ اور اگر میں خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ اب وہ خلیل بننے کے قابل ہے کہ نہیں؟ دیکھو اس نے کیسے ثابت کیا ہے۔ اور یہ واقعہ ایک نہیں، ابو بکر کی زندگی میں ہزاروں واقعات ہیں۔ صحابہ پریشان ہیں، اور ان صحابہ میں عمر ابن الخطاب بھی ہے، ان صحابہ میں عثمان ذو النورین بھی ہے، ان صحابہ میں علی مرتضی بھی ہے، ان صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، ان صحابہ میں سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، ان صحابہ میں سعید ابن زید بھی ہیں، ان صحابہ میں بدری صحابہ بھی ہیں، احد کے مرد میدان بھی ہیں، صلح حدیبیہ میں اپنے سروں کو اپنے ہتھیلیوں پر رکھ کر پیش کرنے والے صحابہ بھی ہیں، بہادر، جہاں دیگا اور شیر دل صحابہ، لیکن حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سب ڈرے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے عرض کیا، ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ مدینہ کے اندر سے خطرہ، مدینہ کے باہر سے خطرہ، سرحدوں پر خطرہ، یہی تو ہماری کل کائنات ہے، یہ صحابہ کا لشکر، یہی تو ہمارا کل خلاصہ ہے، اس کو کہاں بھیج رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، سنو، میں اپنی خلافت کے کام کا آغاز کروں گا تو اللہ کے رسول کے حکم کے نفاذ سے کروں گا، ان کے حکم کو پورا کر کے اپنی خلافت کے کاموں کی ابتدا کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی اور کام کو اس سے پہلے کرنے والا نہیں ہوں۔ خاموش ہو گئے سارے۔ اب لشکر مدینہ سے 3 میل دور جرف کے مقام پر پھر پہنچا۔ حضرت اسامہ جو امیر لشکر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو بلایا کہ عمر، اب ابو بکر سے بات کرنے کی جرت آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، میری درخواست، میں امیر لشکر ہوں، اللہ کے رسول کا مقرر کیا ہوا امیر، جائیے ابو بکر سے گزارش کیجئے ہمیں واپس بلا لو، ہمیں مت بھیجو۔
اور دوسری درخواست مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے حضرت عمر سے یہ کی، عمر ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر لشکر بھیجنا ہی ہے تو یہ تو نوجوان چھوٹا سا بچہ ہے 20 سال کا، اور لڑنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کسی جہاں دیدہ سپہ سالار کو کمانڈر مقرر کر دیجئے۔ اب عمر یہ دونوں تجویزیں لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں، بیٹھے، کہا ابو بکر میری گزارش ہے، کہا عمر کہو کیا بات ہے؟ عرض کیا پہلی گزارش یہ ہے کہ اس لشکر کو روانہ نہ کیجیے، اس لشکر کو روانہ نہ کیجیے۔ ام المومنین عائشہ اور دوسرے بعض صحابہ ابو بکر کا جواب روایت کرتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا عمر سنو، اگر جنگلوں کے درندے بھیڑیے ابو بکر کو اٹھا کر اچک کر لے جائیں تب بھی یہ لشکر روانہ ہوگا۔ عمر اگر ابو بکر ان بستیوں میں اکیلا رہ جائے اور سارے ابو بکر کا ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی ابو بکر اس لشکر کو روانہ ضرور کرے گا، کہ اس کے روانہ کرنے کا حکم میرے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا اگر یہ بات نہیں مانتے تو دوسری درخواست ہے، کیا ہے؟ کہا انصار صحابہ کہتے ہیں کہ اگر پسند کریں تو اسامہ کے علاوہ کسی اور کو امیر مقرر کر دیجئے، چھوٹا سا بچہ نوجوان ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے ابو بکر جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمر ابن الخطاب کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ ثقلتک امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم کر دے، تو مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ اور پھر کہا عمر میں اس کو امارت سے علیحدہ کیسے کروں؟ اس کو امیر میرے رسول نے بنایا تھا، اور ابو بکر جب تک زندہ ہے امیر اسامہ ہی رہے گا۔ جاؤ اس کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ اب سارے آپشنز، سارے خیارات، ساری باتیں، ساری کہانیاں ختم ہو چکی۔ لشکر رکا ہوا، ابو بکر نے پیغام بھیجا میں آ رہا ہوں تمہیں روانہ کرنے کے لیے۔ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر عمل کرتے ہوئے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے جرف کے مقام کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ایک چیز میں اللہ کے رسول کی پیروی، سواری پہ سوار نہیں ہوئے، سواری کی نکیل عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی، جرف کے مقام پر پہنچے، کہا اسامہ سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ اسامہ سواری کے اوپر سوار ہوئے، کہاں 20 سال کا نوجوان اور کہاں 60 یا 60 برس سے اوپر کا جہاں دیدہ ابو بکر صدیق، کہاں اسامہ اور کہاں ابو بکر کا مقام و مرتبہ۔ لیکن اسامہ کو سواری پہ سوار کیا اور خود زمین پر کھڑے ہیں۔ جب لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر نے اسامہ کے اونٹ کی نکیل کو خود اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اسامہ تڑپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مجھ سے یہ بے ادبی برداشت نہیں ہوتی، واللہ لترکبن او لانزلن۔ اے صدیق اکبر، رب ذوالجلال کی قسم ہے، یا آپ سوار ہو جاؤ یا مجھے اترنے کی اجازت دے دو۔ تو ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ واللہ لا ارکب، رب ذوالجلال کی قسم ہے نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تو اونٹ سے نیچے اترے گا۔
کیوں؟ تجھے روانہ میرے رسول نے کیا تھا، اور احترام، وقار اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہی کے طریقے کے مطابق روانہ کرنا ابو بکر پر واجب ہے۔ اور پھر جب روانہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب بھی لشکر روانہ کرتے لشکریوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آج ان باتوں کی ہمارے ہاں حیثیت ہی کوئی نہیں۔ سنت میں کیا کہوں، پڑھے لکھے بے وقوف، مالدار احمق اور جھوٹی ترقی کے نام نہاد دعوے دار، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سنت پسند کی چیز ہے، پسند آئے کر لو، نہ پسند آئے نہ کرو، کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ سنت ہے جی، سنت ہے، اور خود قل ہو اللہ ٹھیک پڑھنی نہیں آتی اور فتوے دے کر مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں۔ جس نے سنتوں کی حفاظت کی اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اور جس نے سنتوں کو معمولی سمجھ کے ضائع کر دیا عرش والا اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو روانہ کرتے ہیں، 10 نصیحتیں کی۔ اب لشکر کس لیے جا رہا ہے؟ لڑائی کے لیے کہ پیار محبت کے لیے؟ بولو اللہ کے بندو، ایڈ لینے کے لیے جا رہا ہے، چندہ مانگنے کے لیے جا رہا ہے، یا کافروں کا قلع کما کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ لیکن دیکھو وہ لوگ جو نصیحتیں کی، پہلی نصیحت فرمایا خیانت کبھی نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ بولو اللہ کے بندو، وہ خیانت جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے نہیں جا رہے، یہ دشمن کو مٹانے جا رہے ہیں، لین دین کرنے نہیں جا رہے، یہ لینے نہیں جا رہے، بلکہ رب کی راہ میں اپنے سروں کو کٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا سارے سفر میں خیانت نہ کرنا۔ دوسری نصیحت بدعہدی نہ کرنا، جو وعدہ کر لو اسے توڑنا، اور دشمن جس سے لڑنے جا رہے ہیں وہ وعدہ توڑنے والے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ فرمایا وعدہ کبھی توڑنا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرنا، کیونکہ عرش والا ہر وعدے کے متعلق قیامت کے میدان میں سوال کرے گا۔ تیسری نصیحت کسی کو دھوکہ مت دینا۔ یہ نصیحتیں ایسی ہیں معلوم ہوتا ہے ابو بکر آج ہمیں کر رہے ہیں۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ جو دشمنوں میں سے قتل ہو جائے، سنے توجہ سے، جو باہر والوں کا راگ الاپتے، انہیں مہذب کہتے، ان کی تہذیب اپنانے کی کوشش کرتے، اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو ان کے لیے بدلتے، سنو میرا اور تمہارا قائد صدیق کیا کہتا ہے۔ فرمایا دشمن اگر قتل ہو تو دشمنوں میں سے، مقتول میں سے کسی کا نہ ناک کاٹنا نہ کان کاٹنا، نہ ان میں سے کسی کے جسم کو خراب کرنا۔ انسانیت یہ ہوتی ہے۔ وہاں بیمار کتوں کو اٹھا کر کوئی ہسپتال لے جائے تو یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مہینوں ان کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ جی کتوں کی بڑی حفاظت ہے، کتوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، کتوں کا بڑا خیال ہے۔ اور انسانیت اس کا حشر کیا کرتے ہیں؟ جب معصوم بچے قرآن کریم پڑھتے ہوئے مارے جائیں، جب نمازی نماز پڑھتے ہوئے خون میں نہلا دیے جائیں، وہ دہشت گرد تھے، ان کا حشر یہی ہونا چاہیے، لیکن ان کی انسانیت وہاں دیکھو۔ فما لہؤلاء، ایسی قوم کہاں ترقی کرے گی؟
ٹھیک ہے کوئی ایک آدھ بندہ ارب پتی ہو جائے گا، کوئی ایک آدھ بندہ بلینئر ہو جائے گا، کوئی ایک آدھ بندہ دنیا میں بڑھ جائے گا، لیکن بطور امت ترقی تب کرو گے جب سنت صدیقی پر عمل کرو گے۔ پانچویں نصیحت کی کہ راستے میں آتے جاتے جن درختوں پر پھل لگے ہوں ان درختوں کو کبھی کاٹنا۔ مخلوق خدا کا کتنا خیال ہے، پھلدار درخت انہیں چھیڑنا نہیں ہے، اور یہاں کھیتیاں نہیں ملک برباد کر دیے گئے، بستیاں اجاڑ دی گئیں، خون پانی کی طرح بہہ گئے، لیکن ابھی بھی مہذب وہ ہیں اور بد تہذیب ہم ہی لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين